نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے سفر کی نماز، کہ سفر کی نماز انسان پہ کب فرض ہوتی ہے اور اس کی رکعتیں کتنی ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ جب انسان کسی جگہ سفر کا ارادہ کرتا ہے اور وہ سفر کم از کم 92.5 کلومیٹر تقریباً 92 کلومیٹرز کا وہ سفر ہو اور مائلز میں تقریباً 57 مائلز ہو، تو جب انسان نے اتنا سفر طے کرنا ہو تو پھر اس انسان کو ہم مسافر تصور کریں گے۔ شریعت محمدی میں اس کو مسافر سمجھا جائے گا۔ اور اب وہ جب وہ سفر کر رہے تو رستے میں اگر اس نے نماز ادا کرنی ہے تو اب وہ 4 فرض اگر اس نے نماز ظہر ادا کرنی ہے تو صرف وہ 2 فرض پڑھے گا اور اسے سنتیں وغیرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سنتیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں۔ اور یہ سہولت انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے کہ سفر میں انسان کافی مشکلات میں ہوتا ہے، سفر میں بڑی سختیاں ہوتی ہیں، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نماز کو بالکل شارٹ سا کر دیا۔ نماز معاف نہیں کی لیکن نماز کو ہاف کر دی ہے۔ تو 5 نمازیں آپ اس طرح ادا کریں گے۔ اگر آپ نے سفر میں صبح کی نماز ادا کرنی ہے تو آپ نے 2 سنتیں نہیں پڑھنی، صرف 2 فرض پڑھیں گے۔ اور اگر آپ نے ظہر کی نماز ادا کرنی ہے تو 4 سنتیں آپ کو معاف ہو گئی ہیں، 2 سنت 2 نفل وہ بھی معاف ہے، آپ نے صرف 2 فرض پڑھنے ہیں۔ عصر میں بھی آپ کو 4 فرض کے بجائے صرف آپ نے 2 فرض پڑھنے ہیں۔ نماز مغرب میں 3 فرض ہوتے ہیں، ان کو آپ نے ادا نہیں کرنا، آپ 3 فرض کمپلیٹ پڑھیں گے، 2 سنت اور 2 نفل چھوڑ دیں گے۔ اور اسی طرح نماز عشاء میں آپ نے صرف 4 فرض کے بجائے 2 فرض پڑھنے ہیں اور ساتھ آپ نے 3 وتر واجب پڑھنے ہیں، واجب ہیں، ضروری ہیں، تو کوشش کریں کہ وتر بھی لازمی پڑھیں۔ اور باقی سفر میں جو نمازیں آپس میں ملا کے پڑھنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اکثر لوگ ظہر اور عصر کو ملا لیتے ہیں اور مغرب اور عشاء کو ملا دیتے ہیں، تو کوشش کریں کہ سفر میں الگ الگ نماز پڑھیں، 2 نمازوں کو جوڑیں نہیں، کیونکہ جب آپ کو پہلے ہی بالکل اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو مختصر کر دیا ہے تو پھر 2 نمازیں ملا کے پڑھنے کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا۔ کوشش کریں کہ 2 نمازیں ملا کے نہ پڑھیں، لیکن اگر کوئی مجبوری بن گئی ہے تو پھر ایسا نہ ہو کہ آپ ظہر کی نماز کو بالکل قضا ٹائم پہ پڑھیں، ایسا نہیں ہے۔ جب ظہر کی نماز کا ٹائم ختم ہونے والا ہو تو اس وقت آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے اور پھر ساتھ ہی آپ عصر کی نماز کو ساتھ شامل کر لیں گے۔ یہ 2 نمازوں کو ملا کے پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نمازوں کو اپنے ٹھیک وقت پہ پڑھا کرو، یہ نہیں ہے کہ جب نماز کا ٹائم ختم ہو جائے اور آپ اس وقت قضا نماز کر کے پڑھو، تو یہ سخت گناہ کا کام ہے۔ تو باقی رہا کہ سفر میں آپ جب کسی جگہ پہ قیام کرتے ہیں، اگر تو آپ نے 3-4 دن ادھر قیام کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ جو آپ نے قضا وہ جو نمازیں سفر میں آپ نے کم کرنی ہیں تو ان کی 4 فرض کی بجائے 2 فرض پڑھنے، وہ زیادہ سے زیادہ آپ 20 نمازوں میں آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ادھر آپ کا قیام بڑھ گیا ہے، 10-15 دن آپ کا قیام ہو گیا ہے، تو پھر 20 نمازوں کے بعد آپ کو روٹین کی جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو وہ کمپلیٹ نماز پڑھنا پڑے گی، وہ 2 فرض جو آپ ہاف کرتے تھے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ امام احمد بن حنبل کا یہ قول ہے کہ آپ 20 نمازیں پڑھ سکتے ہیں جب آپ کا قیام 4 سے 5 دن ہو
تو 20 نمازوں تک آپ کو گنجائش ہے. ادروائز آپ کو پھر جب آپ 4-5 دن سے آپ کا قیام بڑھ جائے گا تو پھر وہ آپ نماز کو قصر نہیں کر سکیں گے, اس کو ہاف نہیں کر سکیں گے, آپ کو پھر کمپلیٹ نماز پڑھنا ہوگی. اور باقی آپ اگر لگاتار سفر میں ہیں اور کنٹینیوسلی آپ کو سفر کرنا پڑ رہا ہے تو پھر آپ کو مسافر ہی سمجھا جائے گا. آپ نماز کو ہاف کریں گے, آپ نے 4 فرض کے بجائے 2 فرض ہی پڑھنے ہیں, اور جب مغرب کا ٹائم آ جائے تو پھر آپ نے وہ 3 فرض ہی آپ نے پڑھنے ہیں, اور عشاء کے آپ نے 4 فرض کے بجائے 2 فرض پڑھنے ہیں اور 3 وتر پڑھنے ہیں. اور یہ جب تک آپ کا سفر جاری رہتا ہے آپ کو مسافر ہی سمجھا جائے گا. باقی سفر کی نماز کے بارے میں جتنی بھی معلومات تھیں, جو بھی مسائل تھے, وہ میں نے آپ تک بیان کر دی ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.